ہم نے کل بھی رابطہ کرنا تھا، آج بالآخر ہم نے زحمت دی ہے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب قمر دلشاد صاحب کو۔ قمر صاحب شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے آپ۔ یہ پی ٹی آئی کی جو قومی اسمبلی سے استعفوں کا معاملہ ہے، اس پر اسپیکر نے ان اراکین کو استعفوں کی تصدیق کے لیے طلب کیا ہے 30 کے وفد کی صورت میں کہ وہ ملیں اور ذاتی حیثیت میں تصدیق کریں۔ پی ٹی آئی اکثر کہہ رہی ہے کہ جی ہم دے چکے استعفے، اسپیکر ریویو نہیں کر سکتا۔ آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کیا یہ استعفے مانے جائیں گے یا اسپیکر کو یہ پروسیس فالو کرنا ہوگا اور اسپیکر ریویو کر سکتا ہے؟ جو آئین کا صحیح آرٹیکل جو ہے، جو حقیقی آرٹیکل ہے، وہ 64 ہے جی۔ اس 64 میں یہ لکھا ہوا ہے کوئی بھی قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبائی اسمبلی کا یا سینیٹر وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ اگر وہ پیش کر دے اسپیکر کو یا سینیٹر کو یا جو صوبائی اسمبلی کا اسپیکر ہو تو اسی وقت ایکسیپٹ ہو جاتا ہے۔ یہ آرٹیکل 64 کہتا ہے، 3 لائنیں ہیں، زیادہ لمبا تھوڑا اس میں نہیں ڈیفینیشن۔ انہوں نے یہ کیا بعد، یہ معراج خالد صاحب کے زمانے بڑا واقعہ پیش آیا تھا کہ بیگم عابدہ حسین نے امیڈیٹلی ایک کاغذ نکالا اور جا کے معراج خالد صاحب اسپیکر تھے تو ان کا یہ میرا استعفیٰ ہے جی، وہ انہوں نے استعفیٰ رکھ لیا۔ تو بعد میں شیر افضل صاحب نے کہا اب استعفیٰ قبول کریں، تو انہوں نے کہا جی میں استعفیٰ قبول نہیں کرتا، میں سوچوں گا۔ تو صبح لیٹ ہوئی، تلخ کلامی کی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بعد میں قومی اسمبلی کی سیکریٹریٹ نے اس کے اوپر ایک رول بنایا اور رول آف بزنس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی باقاعدہ تصدیق کرے، اس کو بلائے کہ آپ نے غصے کی حالت میں یا کوئی دباؤ کے تحت کسی طرح سے استعفیٰ تو نہیں دیا۔ اگر وہ یہ کہے کہ جب میں نے دباؤ کے تحت دیا تو وہ ریجیکٹ کر دے۔ یہ ان کے رولز بنا لیے انہوں نے قومی اسمبلی۔ اس کے تحت سردار ایاز صادق نے پی ٹی آئی کے 26 جو تھے جنہوں نے جو استعفے دیے تھے وہ قبول نہیں کیے تھے، ایکسیپٹ نہیں کیے تھے۔ بعد میں ایم کیو ایم کے بھی استعفے قبول نہیں کیے، ایون رضا ربانی نے بھی استعفے قبول نہیں کیے۔ تو یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ باقاعدہ ان کو بلا کے پوچھیں، لیکن آئین تو یہی کہتا ہے آرٹیکل 64 کہ امیڈیٹلی وہ ایکسیپٹ ہو جاتے۔ اب یہاں ایک دو رائے ہے، جب قاسم سوری نے ایکٹنگ اسپیکر کے حیثیت سے استعفے قبول کر کے ایکسیپٹ کر کے نوٹیفکیشن کی شکل میں باقاعدہ سب کی لسٹ لگا کر الیکشن کمیشن پاکستان کو بھجوا دی ہے، تو پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کو اس کو اوور رول نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کیونکہ وہ بھی ایکٹنگ اسپیکر تھے، وہ باقاعدہ آئین اور قانون کے تحت آرٹیکل 95 کے تحت مکمل اسپیکر تھے وہ، تو اس لحاظ سے ان کا فیصلہ درست ہے یا جیسے بھی ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اب یہاں تحریک انصاف ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی، ان کو بار بار کہتی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے اپنے انٹرویو دینے کے لیے یا تصدیق کرنے کے لیے، ہمیں تصدیق دی، ہمیں دستخط ہو گئے، بس آپ ایکسیپٹ کریں۔ تو امیڈیٹلی تو اسپیکر صاحب کو یہ استعفے قبول کر لینے چاہیے، اور جب استعفے قبول ہو جائیں گے تو آپ یقین جانیں گے جب قاسم سوری صاحب نے جب الیکشن کمیشن کو بھجوائے تو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ شیڈول تیار کر دیا تھا ان کو قومی اسمبلی کے باقاعدہ ضمنی انتخاب کے لیے، باقاعدہ انہوں نے راتوں رات تیار کر لیا تھا اپنا شیڈول، لیکن جب اسپیکر صاحب آئے راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے اوور رول کر دیا۔ تو یہ حقیقت میں تو ان کے استعفے جو ہے قبول کر لینے چاہیے، آپ سمجھتے ہیں قبول ہو چکی اور قبول کیے جانے چاہیے، اوور رول نہیں ہو۔ ایک اور بتائیے کہ یہاں پنجاب مگر یہ 2014 کے دھرنے میں تو ہو چکا ہے سارا کچھ، استعفے دے کے پھر واپس ہو چکے ہیں لوگ۔ اب یہ اسپیکر جو ہے وہ چاہے فقہ حنفیہ کے مطابق فیصلہ کر دے چاہے فقہ جعفریہ کے مطابق فیصلہ کر دے، وقت کی بات ہے، نظریہ اگر اسپیکر چاہے تو استعفے واپس کر دے، نہ مانے چاہے تو مان لے۔ ایک اور نقطہ ہے قمر صاحب، یہ یہاں پہ پنجاب میں جو 25 اراکین صوبائی اسمبلی میں 5 ریزرو سیٹیں ہیں، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے بھائی اس پہ تو بحث ہو رہی ہے نا، اب وہی یہ پہلی دفعہ سچویشن بنی ہے، وہی لاہور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کا تو وہ سن رہے ہیں، اب فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ جو 5 نشستیں ہیں اس پر انتخاب 20 نشستوں کے انتخاب کے بعد ہوگا یا پہلے وہ نومینیشن ہو جائے گی؟ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ضمنی انتخاب سے پہلے جو پہلے ہماری سٹرینتھ تھی اس حساب سے ہمیں 5 لوگ لوکیٹ کر دیں۔ نون لیگ کہتی ہے کہ نہیں، یہ متنازع نمائندگی ہے، پہلے بائی الیکشن ہوگا، پھر اوورآل ہاؤس کے نمبر سامنے آئے گا، اس کے حساب سے مخصوص نشستیں الوکیٹ ہوں گی۔ بتائیے گا فیصلہ تو الیکشن کمیشن کرے گا یا عدالت کرے گی؟ کیوں جی، اس میں کیا صورت بنتی ہے جی، کرنا کیا چاہیے؟ متناسب نمائندگی دیکھی جاتی ہے؟ میں بتاتا ہوں نا، آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت ایک دفعہ جب یہ 8 اگست 2018 کو جب یہ پرائرٹی لسٹ کے مطابق خواتین کی نشستوں کا فیصلہ ہو گیا، مائنارٹی کا فیصلہ ہو گیا، اس میں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی دفعہ جو لسٹ پیش کر دی جائے، اس کے بعد اگر کوئی استعفیٰ دے دے یا ڈسکوالیفائی ہو جائے تو اگلی جو لسٹ بنی ہوئی آلریڈی اس میں سے آپ ان کو اپنا نامنیٹ کر دیں، ان کو نامزد کر دیں۔ یہ تو آرٹیکل 224 میں لکھا ہوا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا،
اور یہ مسلم لیگ این نے چونکہ مطالبہ کر دیا، درخواست بھیج دی ہے پاکستان الیکشن کمیشن کو، تو وہ بھی اپنا فیصلہ کل یا پرسوں کرے گا، لیکن اصولی طور پر وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت، اور بعد میں کوئی استعفیٰ دے جائے کچھ بھی کرے اس کے تحت وہ تو یہ نہیں ہوتا، اس آئین کا آرٹیکل 224 میں کہتا ہے۔ تو اس کے بعد کوئی بات کرنا ہائی کورٹ میں کر دیا ہے تو فیصلہ کر دے گا، لیکن اصولی طور پر ہر 5 کے 5 سیٹیں جو ہیں یہ تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں، بہت بہت آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت۔ بہت شکریہ جناب قمر دلشاد صاحب۔